پاکستان میں کیونکہ بہت کم سپورٹس کے اندر جو ہے وہ رجحان تو ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اہمیت اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. دیگر کھیلوں کی اگر میں بات کروں تو ایک ارشد ندیم جو ہیں وہ لے کر آئے میڈل، اور بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ شور ہوا اور لوگوں نے انہیں کافی طرح سراہا بھی. اسی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ 29 سال کے پاکستان کے پروفیشنل ریسلر اطہر زاہد، جنہوں نے ریسلنگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے آئی ایس کے سنگم ڈوبے کو انہوں نے شکست دی، اور چیمپئن شپ جو ہے اس کا انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ صرف میرے لیے نہیں، یہ میری پوری پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے میں ایک اپنی چیمپئن شپ جو ہے وہ ان کے نام کرتا ہوں اور ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے. تو انہوں نے ریسلنگ میں یہ اپنا ایک نام جو ہے وہ بلند کیا ہے، پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. اس حوالے سے حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں گے حوصلہ افزائی کے لیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ارشد ندیم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی دوسرے ایتھلیٹ کے ساتھ. اس کی ایک وجہ یہ ہے، لوگوں کو بھی اور تمام ایتھلیٹس کو بھی سب سے پہلے تو مبارکباد اطہر صاحب کو، اور اس سے جتنے بھی مختلف مقابلوں میں پاکستان کے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے اولمپک گولڈ میڈل کے ساتھ. اولمپک گولڈ میڈل بالکل مختلف دنیا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے بہت زیادہ ایک بڑے پیمانے پر ان کے لیے تقریبات کی، ان کی حوصلہ افزائی کی. ٹھیک ہے، پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل ہے اس انداز سے، لیکن یہ پھر احساس محرومی بڑھتا ہے جب دیگر کھلاڑیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس انداز میں، کیونکہ پالیسی نہیں ہے. لیکن ارشد ندیم کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے کسی کا. اگر تو کوئی گولڈ میڈل لیتا ہے سنگل انڈیویجول گیم میں اولمپک میں، تو اس کے ساتھ حکومت ویسا برتاؤ نہیں کرتی جیسا کہ ارشد کے ساتھ ہوا ہے. تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ یہ نا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ اہمیت دے دی گئی، اور دی جانی بھی چاہیے. پہلا گولڈ میڈل ہے نا، تو جو دوسرا گولڈ میڈل لے گا جب کی بات ہے اس لیے. لیکن جو دیگر مقابلے ہیں ان کے کس کمپٹیشن میں وہ ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کی ایک بڑی اچھی پالیسی ہونی چاہیے. جو مختلف کھیلوں میں پاکستان کے کھلاڑی ملک کا نام روشن کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے. اور لیکن ارشد ندیم کو اگر کسی نے اپنا موازنہ کرنا تو پھر اس کو اولمپک نہیں، انہوں نے تو خیر مطلب موازنہ نہیں کیا. یہ تو میرا ماننا تھا کہ جس طرح سے مطلب اگر وہ آئے ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے اسے کافی تعریف کی ہے، اولمپکس میں انہوں نے گولڈ میڈل لیا، اور جتنے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر آیا ہے تو ہمیں اسپورٹس کو اہمیت دینی چاہیے. دیکھیں جیولن تھرو کو اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جو اس طرف ان کا رجحان تھا، لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. اسی طرح اور بہت سارے پاکستان میں اسپورٹس ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی MMA کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں، یا ہم باکسنگ کی بات کرتے ہیں، یا ہم نے ابھی ریسلنگ کی جس طرح سے بات کی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اطہر زاہد جنہوں نے ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک ون حاصل کی ہے، اور آگے بھی میں چاہوں گی کہ یہ نہیں ہے بچے اب گھروں میں ریسلنگ جو وہ شروع کرتے، لیکن ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. مختلف سطح کے مقابلے ہیں، مختلف سطح کے مقابلے ہیں. ارشد کا اگر کوئی ارشد کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو اولمپک کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مختلف ممالک کے جو مقابلے ہیں، مختلف سطح کے جو مقابلے ہیں، دیکھیں آپ نے ایشین گیمز میں جانا ہے، آپ نے کامن ویلتھ گیمز میں جانا ہے، پھر آپ نے اولمپکس میں جانا ہے، اور کسی بھی کھیل میں آپ موجود ہیں تو اس کھیل کے اپنے کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے کھلاڑیوں کو تیار کرنا، ان کی شرکت کو یقینی بنانا، اور پھر اس قابل بنانا کہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اولمپک گولڈ میڈل اور کسی بھی اور سطح میں ٹورنامنٹ کو جیت جانا یا کسی اور مقابلے میں کوئی آپ کو فتح حاصل کرنا، اس کا اولمپک کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. موازنہ نہیں ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اب اولمپکس کے اندر ایک حافظ صاحب مطلب اب تو خیر وقت گزر گیا ہے، اور آگے اب تو لوگوں نے آگے تیاریاں بھی شروع کر دی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کی تیاریاں شروع کر دی ہوئی تھیں. اگر ہم بات کریں نور دستگیر بٹ کا، آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے ویٹ لفٹنگ، اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی، ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوشش تھی کہ وہ بھی سامنے آ سکے. ہم لوگ ایتھلیٹس تیار بھی نہیں کر پاتے ہیں. مطلب صرف 7 ایتھلیٹس ہماری جانب سے گئے ہیں، اور ایک ارشد ندیم جو ہے وہ وہاں سے ہمارے لیے لے کر آئے جو ہماری لاسٹ ہوپ تھی. تو ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں میں، ہماری عوام میں پوٹینشیل کتنا ہے، کتنے ہی ایسے کھیلوں کے اندر، اور ہم لوگ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم بس کہتے ہیں بس خود مختار پودا جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی دے کر اینڈ پر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہوگی ہے اس کے اوپر. تو آپ صاحب کیا ایک میسج دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو جو ایتھلیٹس کی اگر ہم بات کریں، یا ٹیلنٹ ابھرتا ہوا جو ہماری یوتھ میں ہے، اس حوالے سے حکومت کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ شاید یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ ارشد ندیم کے اوپر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. یہ بھی نامناسب ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گزشتہ 4-5 برسوں میں، تو جتنی بھی جگہ پر وہ گئے، ان کی اگر وہ کھیل کے آئے، یا ان کو ٹریننگ کی ضرورت تھی، یا ان کو حکومت کی مدد کی یا تعاون کی ضرورت تھی، تو وہ اس کو ملا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ایسا بھی نہیں تھا.
ان کو ملا. پاکستان میں چونکہ کوئی وہ کھیلوں کا وہ کلچر نہیں ہے اور حکومتوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے, اس لیے لگتا ہے کہ شاید جب پھر کمپیریزن ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے کھلاڑیوں کے ساتھ تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے. لیکن پاکستان میں حکومت کی سطح پر کہیں نہ کہیں ان کی پنجاب کی سطح پر, وفاق کی سطح پر, ان کی اپنی فیڈریشن کی سطح پر ان کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انفرادی طور پر وہ انہوں نے کیا ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بالکل ہی کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. ان کو مختلف وقتوں میں مختلف حکومتوں کی طرف سے, نہیں تھی ان کے مختلف اداروں کی طرف سے بندے کو 2 لاکھ روپے اپنے اوپر خود بھی خرچ لینا چاہیے نا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ یہ کہے جی مجھے فلاں نے نہیں دیا. مطلب اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے اپنے کپڑے اچھے خریدنے کے لیے خود بھی محنت کرنا پڑتی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ میں سب چیزیں دوسروں کے اوپر ڈال دوں, کوئی لپسٹک بھی میری لگا دے, آنکھیں بھی میری ٹھیک کر دے, بال بھی میرے لگا دے. خود بھی ہم نے اوپر انویسٹ کرنا ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے, ایک پہلو ہے کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ کھلاڑی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ حکومت کو پورا کرنی چاہیے, اداروں کو پورا کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی نے کچھ نہیں کیا. ان کی جو کارکردگی تھی اس کے مطابق جس طریقے سے ان کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے تھا اس گولڈ میڈل کے بعد حکومت نے کیا ہے. اب چونکہ بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے, اس وجہ سے دوسرے جو کھلاڑی ہیں جب وہ کہیں بھی جیتیں گے وہ کہیں گے دیکھیں یہ ارشد کو کر دیا, ہمیں نہیں کیا. تو یہ ایک اگر پالیسی ہو اچھے طریقے سے, کھلاڑی مختلف مقابلوں میں جا رہے ہوں اور وہ کھیل رہے ہوں اور ان کے سامنے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں, تو پھر ان کو یہ نہیں لگتا کہ شاید ان کو جو احساس محرومی ہے اس سے بچانا بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. وہ صوبے کی سطح پر بھی ہے, وہ وفاق کی سطح پر بھی ہے, وہ جو پرائیویٹ جو بڑے ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں اگر وہ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں میں منافع کما رہے ہیں, تو ان کی بھی کوئی ضرورت ہے, ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے کیا کرنا ہے. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو سب کو اپنا مل کر کردار ادا کرنا پڑے گا, لیکن اس میں لیڈ حکومت کو کرنا پڑتا ہے. پالیسی حکومت دیتی ہے, لیڈ انہی کو کرنا ہے. بالکل صحیح. حافظ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پاکستان کی اے ٹیم کا بھی اعلان ہوا ہے ایمرجنگ کپ کا. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو پرفارمرز ہیں جس طریقے سے ان کو نظر انداز کیا ہے وہ بھی اس سلیکشن کمیٹی کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کون کرتا ہے سلیکشن. کیا اکیلے اسد شفیق کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ وہ لوگ جو سلیکشن کمیٹی میں جو نان کرکٹر ہیں وہ کر رہے ہیں. چونکہ کچھ کھلاڑیوں کو اگر آپ نے کہا جاتا ہے کہ وہ عمر کی کوئی قید ہے ایمرجنگ کپ میں, تو عبدالصمد کی کیا عمر ہے, جہادات خان جنہوں نے بڑے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا تھا چیمپئنز کپ میں وہ اس میں نہیں ہے, عاقف جاوید اس میں نہیں ہے, عاقف نے بھی بڑی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا تھا, طیب طاہر بھی اس میں نہیں ہے, محمد حارث جو ہیں ان کو کپتان بنایا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. ان کی پرفارمنسز کیا وہ ہیں کہ آپ ان کو یہ سمجھیں کہ ذاتی حیثیت میں وہ پلینگ 11 میں آتے ہیں. اگر وہ کارکردگی کے اعتبار سے پلینگ 11 میں بھی نہیں آتے ہیں اور آپ ان کو کپتان بنائیں گے ہر مرتبہ, تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو ان کا نام تو یہ آپ کی T20 کے کپتان کے لیے بھی لیا جا رہا ہے, نامنیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سوچنے والی چیز ہے نا, یہ سوچنے والی چیز ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو ان کی ذاتی کارکردگی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس سلیکشن پروسیس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پروسیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کھلاڑیوں کو اگر آپ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں, بہرحال جن کو جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے مبارکباد, لیکن جو نہیں ہوئے ہیں ان کو کہاں پر بھیجنا ہے؟ کیا وہ بھی کہیں جسٹیفیکیشن ہے, کیا وہ بھی کہیں دیکھو جی ارشد ندیم کو تو سب پوچھ رہے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا. تو یہ ابھی آپ کے چیمپئنز کپ ہوا ہے سامنے فیصل آباد میں, تو ان کے پرفارمرز جو ہیں اگر آپ ان کو اس طریقے سے نظر انداز کر دیں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. نہیں مطلب پھر تو آپ اپنے ہی ٹورنامنٹ کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹورنامنٹ سے ہی ہم نے پلیئرز نہیں نکالنے ہیں. خیر حافظ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور جو پوائنٹ آپ نے لاسٹ میں ریز کیا کہ ہمارے جو پلیئرز جو چیمپئنز کپ میں پرفارم کرتے آئے ہیں یا جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے آئے ہیں, اگر ہم ان کو یہاں پر نہیں جگہ دیں گے, ہم انہیں یہاں پر آگے نہیں لے کر جائیں گے, تو پھر کہاں پر انہیں جگہ ملے گی. اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے آج ایک عثمان قادر ریٹائرمنٹ دے کر گئے ہیں, دل برداشتہ ہو کر, ہمارے کئی ایسے پلیئرز آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں جو یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں پاکستان سے کھیلنا ہی نہیں ہے.